حضور سرکار غوث اعظم پیر پیرا پیر میرا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات فرشتوں کی عید ہے، یعنی اس رات میں فرشتے عید مناتے ہیں۔ فرشتوں کی عید رات میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی سوتے نہیں۔ شب قدر کے بعد جو فضیلت شب برات کو حاصل ہے وہ کسی اور رات کو حاصل نہیں، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی جو رات ہے وہ شب قدر ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد اگر کوئی فضیلت والی رات ہے تو وہ شب برات ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی شب قدر اور اس کے بعد فضیلت والی رات شب برات ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہیں، اور اس رات میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو وہ راتیں کون ہیں وہ دیکھیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار راتیں اپنے دنوں ہی کی طرح مبارک ہیں، یعنی دن اور رات دونوں ہی مبارک ہیں۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات اور جمعہ کی رات۔ اب شب برات تو سال میں آتی ہے، شب قدر سال میں آتی ہے، عرفہ سال میں آتی ہے، مگر جمعہ کی رات ہر ہفتے میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ مایوسی نہیں ہے کہ ہم سال بھر انتظار کرتے بیٹھیں گے۔ ہر جمعہ کی شب میں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے تو اس کی دلی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو چار راتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی بشارت فرمائی اپنے امت کو کہ یہ چار راتیں بہت اللہ کی بارگاہ میں خاص ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند قدوس چار راتوں میں بھلائی کو پھیلاتا ہے اور وسیع کرتا ہے۔ چار راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کو خوب پھیلاتا ہے۔ بھلائی تو ساری بھلائیاں اللہ کی جانب سے، مگر کچھ خاص وقت بنا دیا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹائمنگ کسی کے لیے خاص کر دی جاتی ہے تو بندہ ادھر زیادہ اس ٹائمنگ کے حساب سے آتا ہے۔ آپ کوئی پروگرامز کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایک ٹائم فکس کر دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اور اسے میں کہوں کہ میں ہر ٹائم مسئلے بتاتا رہوں گا آپ کو، تو کبھی ایک بندہ آئے گا، کبھی دو بندہ آئے گا، کیونکہ ہر وقت اویلیبل رہوں گا نا۔ تو کچھ خاص چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ مطلب اس کے لیے مخصوص وقت دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت بھلائی دینے پر قادر ہے، مگر خاص وقت اس لیے کیا کہ سب اکٹھا ہو جائیں، سب ایک ساتھ آ جائیں اپنا دامن اور جھولی پھیلاتے ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ چار راتوں میں بھلائی کو اللہ تعالیٰ خوب پھیلا دیتا ہے۔ اس میں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ دوسری عید الفطر کی رات ہے جس رات میں ہم اور آپ جگ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسری رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی رات۔ اور چوتھی رات عرفہ کی رات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بھلائی کو خوب پھیلا دیتا ہے۔ تو جسے بھلائی چاہیے ہوتی ہے وہ اس رات میں جگتا ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں تو جسے بھلائی کی طلب ہو وہ اس رات میں جگے اور اللہ سے بھلائی مانگے، تو پھر اس رات میں بھلائی مانگنے والا بندہ سال بھر مایوس نہیں ہوگا، سال بھر مایوس نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی کو بھرتا رہے گا۔ شب برات والی جو بات ہے، یہ رات کئی بھی وجہ سے خصوصیت کی حامل ہے۔ یہی مبارک رات ایسی رات ہے جس رات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مختصر واقعہ اس طرح سے ہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر تشریف لا رہے تھے، تو ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، بیوی وغیرہ ساتھ تھی۔ تو راستے میں وہ بادشاہ کے اندیشے کی وجہ سے جنگل کے کنارے کنارے راستے سے چل رہے تھے، جو عام راستہ نہیں تھا، جدھر سے لوگ چلتے تھے ادھر سے نہیں آ رہے تھے بادشاہ کی وجہ سے، تو کنارے کنارے آ رہے تھے۔ رات میں جب اندھیرا چھایا، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو ٹھنڈی کے موسم میں رات زیادہ کالی ہوتی ہے، کچھ دکھتا نہیں، اور اسی اسنا میں ان کی اہلیہ حمل سے تھی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دور پہ ایک روشنی دکھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں، جس سے تم سردی سے بھی نجات پا جاؤ گی، اور یہ جو درد ذہ کا معاملہ ہے بچہ کی ولادت کا، یہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ تو آپ جب اس لائٹ کی طرف چلے نا تو وہاں دیکھا کہ خوب سرسبز و شاداب ایک درخت ہے ہرا بھرا، اور جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں تو وہ نور اس پہ دکھ رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ نور پیچھے جا رہا ہے، اور جب آپ رک رہے ہیں تو وہ بھی بالکل قریب معلوم ہو رہا ہے، اور جب آپ چل رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے جا رہا ہے۔
تو جب اس مقام پہ جہاں اللہ کو بلانا ہوا بلا لیا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے، موسیٰ ٹھہر جاؤ، اپنے جوتے نکال دو، یہ مقدس وادی میں تم اب آ چکے ہو، اب مقدس وادی میں آ چکے ہو، اور کان کھول کر کے سنو جو میں تمہاری طرف وہی کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ شب برات والی رات ہے۔ کہا کان کھول کر کے سنو، فرمایا کان کھول کر کے سنو جو تمہاری طرف وہی کرتا ہوں۔ وہی کس کو آتی ہے؟ پیغمبر کو۔ تو پہلی پیغمبری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشارت شب برات میں آپ کو ملی، اور یہی وہ رات تھی، مبارک رات۔ آپ وہاں تشریف لائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو وحی کرنی تھی، جو کلام کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اب یہی رک کر کے ایک بات کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے جوتے نکال دو، مقدس وادی میں تم آ چکے ہو۔ اور میرے نبی کی جب بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب وہ کلیم ہے، اس کا مقام الگ ہے، تم میرے حبیب ہو، تمہارا مقام الگ ہے۔ وہ کلیم ہے، ان کو جب دینا ہوگا تو جوتے نکلواؤں گا، آداب سکھلاؤں گا، آداب بتلاؤں گا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کو جب وہی دینی رہے گی، مکہ میں رہو گے تو وہاں بھیج دوں گا، مدینے میں جاؤ گے تو وہاں بھیج دوں گا، جنگوں میں رہو گے تو وہاں بھیج دوں گا، اپنی بیوی کے روم میں رہو گے تو وہاں وہی بھیجوں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو میرے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی اتنا افضل بنایا، اور کام بھی مصطفیٰ جانب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے پیغمبروں سے الگ ہے۔ تو اس مبارک رات میں، شب برات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری نصیب فرمائی ہے، یعنی مقام ملا، مقام ملا۔ اس رات میں جگنے والے کے مراتب بلند ہوتے ہیں، انہیں بھی مقام ملتا ہے۔ جب آپ اس رات میں جگیں گے، جگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا، تو یقیناً مقام کو بلند فرمائے گا۔ اس رات میں مقام ملتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بھلائی ہے کہ بندے کو کوئی مقام ملے، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک شب میں ہم سب کو جگنے کی توفیق بخشے۔